بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ کمال نے الطاف حسین کو قاتل بھی کہا اور بے غیرت کے اعزاز سے بھی نوازا، لیکن سوال اب بھی یہی ہے کہ یہ جو بے غیرتی کی جو سٹوریز آ رہی ہیں اس کے پیچھے کون ہے، اس کی اچانک وجوہات کیوں شروع ہو گئیں؟ یہ ہوا کیا ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت پیش آ گئی کہ اتنی شدید قسم کی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب متحدہ پاکستان اور پی ایس پی کی جدائیوں کا وقت قریب آ گیا کیونکہ معلوم ہے، اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو لندن MKM لندن سے جو مذاکرات چل رہے تھے وہ کسی نہ کسی طور پہ حتمی شکل اختیار کر چکے ہیں، اس لیے کہ وہ جو لوگ یہاں پہ اقتدار کے اصل مالک ہیں ان مالکوں کو یہ بات ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ 10 سال سے زیادہ کسی کو نہیں دینی۔ الطاف حسین صاحب بھی 92 میں آپریشن شروع ہوا تھا اور جب پرویز مشرف صاحب آئے تو اس وقت 10 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، اور اسی فوراً بعد جو ہے متحدہ کو دوبارہ نوازنا شروع کیا گیا، یعنی لندن سے بھی رابطے ہوتے رہے، کراچی میں بھی گورنر ان کے بلا کر کے عشرت العباد صاحب کو لے آیا گیا۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے جو لندن اور کراچی کی، اس میں 10 سال مکمل ہو گئے تھے، اور اگر الطاف حسین نے از خود آنا تھا تو جنرل پرویز مشرف سے زیادہ اچھا موقع ان کے پاس شاید کبھی بھی نہیں تھا۔ اب اطلاعات یہ ہیں اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں، یعنی ذرائع ہیں نا، کہ وہ لندن سے جو مذاکرات چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں گے اور اسی دوران پاکستان، متحدہ پاکستان اور پی ایس پی جو جڑواں بچے بن گئے تھے، اب ان کو کسی آپریشن کے تحت یا تو الگ کیا جائے گا، یا جڑواں بچے تو آپریشن سے ہی الگ ہوتے ہیں نا، اگر دو بچے جڑواں ہوں تو ان کو آپریشن سے ہی الگ کیا جاتا ہے، آپریشن سے الگ ہوں گے یا شاید یہ خود بھی ہی الگ ہو جائیں۔ اب یہ خود کیسے الگ ہوں گے اس میں بھی مار دھاڑ کے سوا تو کوئی اور راستہ ہوتا نہیں ہے خود الگ ہونے میں۔ اب یہ جو لندن سے ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ مل رہی ہیں کہ جو غیر مصدقہ بھی ہیں مصدقہ بھی ہیں، کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ MKM الطاف گروپ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ الطاف حسین صاحب کے گروپ کے پاکستان نہیں آئیں گے، جس میں محمد انور صاحب کا بھی نام ہے، اور چند یہاں کے جو متحدہ اس وقت جو پاکستان میں جو MKM موجود ہے، MKM پاکستان سے نام سے 17-18 سیٹوں پہ موجود ہے، اس کے بہت سارے لوگ اس میں شامل بھی ہو جائیں گے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جس میں خالد مقبول صدیقی ہیں، جس میں مصطفیٰ کمال ہیں، اور جس میں اور بھی بہت ساری لمبی چوڑی 15-20 لوگوں کے لسٹ ہے، اس میں کچھ باجیاں بھی شامل ہیں جن میں 3 باجیاں ہیں، 2 باجیاں شاید ہیں، جن کو MKM نے اپنے ساتھ پاکستان میں شامل کرنے سے روک دیا ہے۔ اب یہ ضرورت یہی ہے اور معلوم اب بھی یہی کرنا ہے کہ وہ کون سا نظریہ ہے الطاف حسین کا۔ پہلے تو ان کا یہ نظریہ تھا کہ جناب فوج ایسی ہے، فوج ویسی ہے، لیکن بعد میں جب وہ جنرل پرویز مشرف نے یہاں سے ایک میجر جنرل کو، لیفٹیننٹ جنرل کو بھیجا اور وہاں سے عشرت العباد آئے تو پھر وہ مشرف کے ساتھ رہے اور مشرف کو سپورٹ بھی کرتے رہے، لیکن اس کے بعد ایک دوسرا گروپ جو اس وقت آپریٹ کر رہا ہے۔ دوستوں، اس سے پہلے کہ میں آگے اپنی ویڈیو بڑھاؤں، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں اور اس کو شیئر بھی کر دیا کریں، اور یوٹیوب کا بھی بے انتہا شکر گزار ہوں کہ وہ اس کو وائرل بھی کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو جنرل پرویز مشرف کے بعد سے جب وہ چلے گئے تو پھر 10 سال ہو گئے ہیں اب، یعنی یہ پورا عرصہ جو 10 کا عرصہ ہے نا۔ آپ کو ایک بات اس زمن میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بے نظیر صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے جو مصیبت کے دن تھے یا ملک سے باہر کے دن تھے وہ بھی 10 سال ہی تھے، اور اس کو کبھی وہ آئے تو ہیں اندر، لیکن اس کے بعد وہ تقریباً 10 سال بعد ان کی کچھ اچھی گڈی اوپر گئی ہے اور پھر بعد میں پھر کاٹ دی گئی ہے اور پھر آ گئے تو یہ ساری صورتحال اسی طرح چلتی رہتی ہے۔ تو اس میں بے نظیر صاحبہ کی بھی 10 سال ہی تھی، اور یہ 10 سال تک بے نظیر صاحبہ جو ہے انتہائی مشکل وقت میں، کبھی پاکستان میں، کبھی لندن میں، کبھی دبئی میں
اس طرح سے وہ آتی جاتی رہیں اور بہت سارے مقدمات کو بھی ان کے یہاں پہ جھیلنے پڑے۔ یہ ساری اب اس کا سیٹ اپ بنے گا کیا؟ بننا یہ ہے کہ اس وقت الطاف حسین صاحب جو اس بات پہ بالکل شرح صدر حاصل کر چکے ہیں کہ جناب علی وہ لوگ جو متحدہ پاکستان میں بیٹھ کر کے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اور متحدہ پاکستان کو اپنے لیے جاگیر بنا کر کے کراچی کی عوام کے حقوق کو ہڑپ کرتے رہے ہیں، ان کو وہاں پہ ایم کیو ایم لندن کی جو ٹیم آئے گی اس میں شامل نہیں کیا جائے گا، بلکہ میں نے جیسے بتایا اس میں 10 سے 15 لوگ ایسے ہیں جو رہنماؤں کی لسٹ ہے، ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بات شاید یا تو اسٹیبلشمنٹ ماننے کو تیار نہیں ہے، یا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی کہیں لٹا دو، ہمیں بھی کہیں ساتھ ساتھ ان کے ڈال دو، لیکن اگر وہ ایسا کریں گے تو اس سے پھر کراچی کی عوام کو ماضی کی طرح کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ یہ قاتل ایک دوسرے کو کہتے رہیں اور پتہ چلا کہ اصل قتل جو ہے وہ عوام کا ہو رہا ہے، عوام کے حقوق کو قتل کیا جا رہا ہے۔ کراچی کی عوام ایک طویل عرصے سے جب سے یہ متحدہ کا کھیل شروع ہوا ہے انتہائی محرومی کی زندگی گزار رہی ہے۔ پورے سیکریٹریٹ میں ایک نوکری بھی متحدہ اردو بولنے والوں کے لیے نہیں ہے، اور یہی ایک ایسا نازک مرحلہ ہے جو یہاں پر ایک بغاوت کا نام نہاد بغاوت کا بھی سلسلہ کبھی کبھی ہونے لگتا ہے، تو اس کو روکنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور یقینی طور پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اب چاہتی یہی ہے کہ کراچی میں امن و امان ہو، تاکہ یہاں سے جو تحریک انصاف کی جو مضبوط گڑھ ہے ہوتا جا رہا ہے، جیسے آپ نے جلسے میں بھی دیکھا تھا، جلسے کے بعد یہ بات اور بھی ثابت کی گئی کہ اب یہاں پہ جو ہے نا ایک ایسی پارٹی آنی چاہیے جو تحریک انصاف کو بھی لگام دے اور پیپلز پارٹی سے بھی معلوم کرے کہ بھائی ایسی لوٹ مار کیوں کر رہے ہو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی محسوس کی جا رہی ہے، مجھ پہ نہیں، عوام نہیں محسوس کر رہی، لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ محسوس کر رہی ہے کہ کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسی پارٹی اور کوئی ایسی شخصیت کو لایا جائے جس کی وجہ سے کراچی، آپ کو پتہ ہے کہ الطاف حسین کے بعد جو متحدہ پاکستان نے الیکشن لڑا ہے، خاص طور پہ جو 2018 کا الیکشن اور اس کے بعد اب جو الیکشن ہوئے اس میں جو لڑا ہے، اس میں انہیں پورے پولنگ اسٹیشنوں سے 100 ووٹ بھی نہیں ملے، اور یہ تو 47 کی پیداوار ہے، فارم 47 کے ذریعے یہ لائے گئے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی یہ ایک مکمل طور پہ ایم کیو ایم لندن کی نمائندگی کر رہی ہے، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ ایم کیو ایم نے اگر یہاں پہ سروائیو کرنا ہے، ایم کیو ایم نے اگر یہاں رکنا ہے، تو ہدایت اور ساری چیزیں جو ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین ہی کے مانے جا رہے ہیں۔ اور جیسے یہ سارا کچھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے بھی دیکھ لیا اور یہاں کی عوام نے بھی دیکھ لیا، جب یہ ڈاکٹر شمیلہ صاحبہ کی میت یہاں پہ لایا گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو اس وقت مکمل کنٹرول جو ہے وہ ایم کیو ایم لندن کے کارکنان کے کنٹرول میں تھا، اور انہوں نے ان کی تدفین کی۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان، السلام علیکم۔